حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے میں سفر کر رہا تھا، قبرستان کے پاس سے گزرا تو مجھے ایک نور نظر آیا، تو میں نے کہا لا الہ الا اللہ، ایسا لگتا ہے کہ اللہ نے ان سب کی بخشش کی ہے، کیسا نور نازل ہو رہا ہے۔ تو مجھے ایک غیبی آواز آئی، وہ گویا کہ ایک مردہ کہہ رہا تھا، اس نے کہا کہ یہ نور ایک شخص کے ایصال ثواب کا ہے۔ تو میں نے کہا وہ کیا تھا؟ اس نے کہا اس شخص نے ایک دن وہ اپنے حجرے سے باہر آیا اور 2 رکعت نماز اس طرح پڑھی کہ الحمد شریف کے بعد ایک بار قل یا ایھا الکافرون اور ایک مرتبہ سورہ اخلاص، دونوں رکعتوں میں سے پڑھ کے اس کا ثواب ہمیں بخشا، یہ نور تم اس کا دیکھ رہے ہو۔ تو حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے تہیہ کر لیا، اب میں بھی اسی طرح ایصال ثواب کروں۔ کچھ عرصے بعد کہتے ہیں مجھے خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور سرکار نے ارشاد فرمایا کہ اے مالک، جتنا تو نے میری امت کو ہدایہ بھیجے اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالی نے تیری بخشش فرما دی۔ اور یہ اچھی طرح یاد رکھیں کہ جب آپ اپنے ذہن میں وسعت پیدا کر کے خصوصاً انبیاء علیہم السلام، صحابہ کرام، اولیاء عظام اور اہل بیت اطہار کو ایصال ثواب کرتے ہیں، ثواب ایصال کرتے ہیں، ان کے پاس پہنچتا ہے، آپ کے نام کے ساتھ، آپ کے والد کے نام کے ساتھ تعارف ہوتا ہے، یہ فلاں بن فلاں نے بھیجا ہے، اس سے ان کے درجے بلند ہوتے ہیں، ان کے قبور میں انوار و تجلیات اللہ کی طرف سے نازل ہوتی ہیں، رحمتیں نازل ہوتی ہیں، انہیں روحانی سکون ملتا ہے۔ جب آپ ان کے لیے اس طرح روحانی سکون اور درجات کی بلندی کا سبب بنتے ہیں، علماء کہتے ہیں اب ذرا تصور میں سوچیں، جب آپ میدان محشر میں پہنچیں گے اور ان نفوس قدسیہ کو اللہ تعالیٰ اذن شفاعت عطا فرمائے گا تو یہ کسی کا احسان نہیں رکھتے ہیں، یہ تمہیں ڈھونڈ ڈھونڈ کر تمہاری شفاعت کریں گے۔